without a bridge or a boat, it would be very difficult. And if you want to cross the river without the boat, it is very difficult without a bridge. So, Mr. Niraman here, the former chief PRO at the Consulate of Iran of Hyderabad, is just that bridge between Hyderabad and Iran. And not just any new bridge, he's been there for 31 years, as I mentioned earlier, even before I was born. He was there when my father interviewed one of the consul generals of Iran. A decade later, when I interviewed him, he was still there supporting and encouraging me at the consulate. So it's good to remember and have that memory. And without taking much ado, I am sure we are all desperate to listen to the esteemed gathering here, to esteem to the august personalities on the dais here. So without much ado, I'd just like to conclude my welcome address with this couplet in Urdu that says, perfectly says and defines Mr. Ali Akbar Niraman Sahab. नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे. And this felicitation function is usually in the honor of an achievement that is exemplary and deserves recognition. But today it is not marking an end for the chief PRO here. It is marking a new beginning. And I'm sure the consulate didn't let him retire for at least a couple of years. And now we are hoping to see him at a greater and a better position and continue his discharge of duties, bridging the ties between Iran and Hyderabad. At best. Thank you all. गवाह के CEO जनाब सैयद खालिद साहब खैर मुक़द्दमी कलिमात पेश कर रहे थे. ख़वातीन व हज़रात, आगाई अली अकबर निरुमन के सैकड़ों चाहने वाले हैं. चूँकि मुख्तसर सी नोटिस पर ये तकरीब मुनक़िद की गई है, बहुत सारे मुक़र्रिरीन को हम मदऊ नहीं कर सके, लेकिन कुछ नाम निज़ामुल अमल से हट के मेरे पास आए हैं. उनमें एक नाम है, अभी ये शहर से बाहर थी, प्रोफेसर अजीज़ बानो, सदर शोबे फ़ारसी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जो अखबारी इत्तला पर इस महफिल में शरीक हुई हैं और शख्सी तौर पर निरुमन साहब ने भी उन्हें मदऊ किया था. मैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि वो गुज़िश्ता कई वर्षों से उनके ताल्लुक़ात रहे हैं निरुमन साहब से. जब वो निज़ाम कॉलेज और वुमेंस कॉलेज कोटी के अलावा उर्दू और इवनिंग कॉलेज में फ़ारसी की उस्ताद थी. उसके अलावा जब वो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में आई तो उन्होंने निरुमन साहब की वसातत से ईरानी कौंसल खाने के ताउन के साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स किए और बहुत सारे फ़ारसी स्कॉलर्स को उन्होंने फ़ायदा पहुँचाया. मैं उनसे ख्वाहिश कर रहा हूँ कि वो इस मौके पर अपने तासुरात पेश करें. प्रोफेसर अजीज़ बानो. मेरे लिए ये बहुत ही अहम मौका है और इस बात की खुशी भी है कि विदाई तकरीब नहीं है, वरना दिल अगर जुदाई के गम से अगर भरे रहे तो बात करने में आसानी नहीं होती. लेकिन बहुत खुशी की बात है, बल्कि ये मुबारकबाद का मौका है कि भाई निरुमन अपनी एक जिम्मेदारी को इतने 30 साल से ज़्यादा पूरी करते हुए अल्लाह करे दूसरी जिम्मेदारी भी बड़ी कामयाबी के साथ निभाएं. मैं हमारे शुजात अली साहब, जो डॉक्टर शुजात अली राशिद साहब ने जो बताया, वो बहुत बात की बात बताई है उन्होंने. हमारी वसातत या राब्ते का मामला तो शुरू हो रहा है मेरी ग्रेजुएशन से. 87 में मैंने ग्रेजुएशन में दाखिला लिया था वुमेंस कॉलेज में, और उन दिनों पर्शियन जो भी पढ़ते थे, यानी फ़ारसी के जो भी तलबा होते थे, उनको कॉन्सुलेट से स्कॉलरशिप मिलती थी. तो महीना महीना हम लोग पूरी सहेलियाँ मिलके जाती और एक क्या कहते हैं कि हमारे लिए पिकनिक का मौका, बल्कि बड़ी खुशी का मौका कि ईरानी कॉन्सुलेट बल्कि ईरानी हुकूमत हमको स्पॉन्सर की हुई है. तो हम लोग वो ज़्यादा कोई पैसे मतलब इतने मैटर नहीं करते हैं. उस वक्त वो सिर्फ 50 रुपये थे, लेकिन वो 50 रुपये हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम था. और वहाँ से राब्ता जो बढ़ा है, तो फिर ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, पीजी के जब टॉपर आए तो स्कॉलरशिप भी बढ़ी. उसके अलावा आगे
احد خزائی صاحب تھے جب ہمیں فیلسیٹیٹ کیا گیا اور انعام وغیرہ بھی دیے گئے ہیں. جناب فاروق حسین صاحب تشریف لائیں اور آغائی نیرومن کے تو 31 سال بتا رہے ہیں، لیکن ہمارے یونیورسٹی کے طلباء میں سے ہم ایک ہونے کی وجہ سے 1987 سے ہمارے بھی تعلقات بنے، اور جس انداز میں نئے اسٹوڈنٹس نے، لیکن آج ٹھیک ہے زمانہ فارسی کا نہیں رہا، لیکن ہم اپنے ورثے سے تو کٹ کے نہیں رہ سکتے، تو ورثے کو جاننے کے لیے بھی فارسی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ایک رابطہ بنا چیزوں کی. ہمارے اساتذہ کرام تو تھے ہی، لیکن جو دنیا میں، جو باہر کی دنیا میں، اور بالخصوص ایرانی دنیا سے جو ہمارا رابطہ رہا، وہ آغائی نیرومن کی مرہون منت ہے کہوں گی میں ضرور، کیونکہ نئے اور شہر حیدرآباد کے اولڈ سٹی کے رہنے والے ہم لوگ اگر کسی ادارے میں بات کر رہے ہیں یا آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں تو بہت جھجکتے ہیں. تو ویسے میں کوئی ایک ہمدردانہ اور مخلصانہ مشورہ دینے والا کوئی ہو تو وہ بہت کارگر ہوتا ہے. اور میں نے PhD بھی کیا، اور چلیے اللہ نے قسمت ہماری اچھی سے کر دی تھی. ایک 5-7 سال تو ایسے اسٹرگل کے بھی گزرے کہ نہ صرف ایک بیک وقت میں عثمانیہ یونیورسٹی کے 3 ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتی تھی، اور اردو آرٹس کالج میں شام میں جا کر وہاں بھی، مطلب اوریٹل اردو کالج جو ہے ہمارے نگر، وہاں بھی پڑھاتے تھے. کہ یہ سارے شعبوں میں فارسی کے اساتذہ ریٹائر ہوئے تھے، اور وہاں دوسرے استاد کو رکھنے کی کوئی مطلب سبیل نہیں بن رہی تھی. تو اپنی خدمات ہم نے آفر کی تھی، اور ایک امید بھی تھی جس میں کچھ کامیاب ہوئے کچھ ناکام بھی ہوئے کہ وہاں کوئی اور استاد ہو جائے گا. ایسا تو نہیں تھا کہ ہر جگہ میں ہی مطلب پوسٹڈ ہوتی، لیکن راستے بنے. اور اس ساری تشویق میں کونسلیٹ جنرل حیدرآباد اور اس کے روح رواں بولیے یا میرے لیے ایک کلیدی رابطہ آغائی نیرومن رہے ہیں. اور 2008 میں جب یونیورسٹی آف اردو یونیورسٹی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں جب شعبہ فارسی کا قیام ہوا، اور حیدرآباد کے 2 اسکالرس اور ایک UP کے اسکالر کے ساتھ اس شعبے کا قیام ہوتا ہے، تو اس کے لیے پہلی خوشامدید والی جو بات ہوتی ہے، استقبال ہمیں ایرانی کونسلیٹ حیدرآباد سے ملا، جس کی کلیدی کردار پھر نیرومن صاحب بھی تھے. اور ہم نے مطلب ان 8 سالوں میں شعبہ فارسی معنوں کے تحت کئی نیشنل انٹرنیشنل سیمینار کروائے ہیں، ورکشاپس کروائی ہیں، اور بہت سارا مطلب ہمارے کئی اسکالرس، یعنی 8 سے 10 اسکالرس کو ایران بھیجایا ہے. اور کئی اساتذہ جو بھی آتے ہیں ایران سے، ان کو ہم ہمارے اسٹوڈنٹ سے متعارف کرواتے ہیں. تو ایک رابطہ بنا ہوا ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں ایرانی اسٹوڈنٹس بھی آئیں گے ہمارے یونیورسٹی میں جو ریسرچ کریں، جو دکن پہ ریسرچ کرنے کے لیے آتے ہیں. ان کے لیے تو ہم لوگ معاون ہو جائیں گے انشاءاللہ. اپنی خدمات ہم نے آفر کی بھی ہیں، اور یہ کام ابھی پورا نہیں ہے کیونکہ کچھ MOUs کچھ کرنے ہیں اور کریں گے، جس میں میری ابھی بھی امید ہے کہ آغائی نیرومن اگر PRO کے آفس سے ہٹے ہیں تب بھی وہ اپنی شخصاً دلچسپی کے ساتھ ہمیں تعاون دیتے رہیں گے. اور میری بڑی بڑی نیک تمنائیں آپ کی صحت کے لیے، آپ کی پوری زندگی کی کامیابی کے لیے. آمین. شعبہ فارسی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی جو تقریباً 2 دہائیوں پر مشتمل اپنے تعلقات کا بالخصوص اس محفل کے مرکز نگاہ جناب آغائی علی اکبر نیرومن اور قونصل خانہ ایران کا یہاں پر تذکرہ کر رہی تھیں. اب میں گزارش کر رہا ہوں کالج میں میرے اور ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز کے سینئر ڈاکٹر مرزا شوکت علی بیگ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس موقع پر اپنے تاثرات کا اظہار کریں. ڈاکٹر مرزا شوکت علی بیگ، صدر نہج البلاغہ سوسائٹی.
السلام علیکم. شہرنشین پر تشریف فرما معزز مہمانان خصوصی، بزرگان قوم، دوستان آقائے علی اکبر نیرومند، یہ 31 ایئرس کام کرنے کے بعد اپنے خدمات سے یا یوں کہہ سکتا ہوں کہ اس کرسی سے ہٹ رہے ہیں جہاں یہ ہوا کرتے تھے. اس کے لیے اگر میں 31 آورس تک بھی بولتا رہوں تو کم ہے. I think we know each other since last 31 years, since the time he has come to Hyderabad. Vaguely I remember 1985-86 onwards. That is the reason that I know him very well, he knows me very well to much extent. جس طریقے سے پچھلے 31 سالوں میں علی اکبر نیرومند نے جس کامیابی کے ساتھ اپنے عہدے کو نبھایا ہے, it is a proof today on the dais, if you look at, that you have people and guests from a section of society جو لوگ شاید باہر ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے یا نہیں ملنا چاہتے. Even those people are here today to felicitate Ali Akbar Neeruman. ہم سب کی نیک تمنائیں علی اکبر نیرومند کے ساتھ ہیں. With the Iran in Hyderabad, I would like to extend my best wishes for the new person who is going to join his position, because he has left behind a very tough task for the new person to join. With these few words, I extend my hearty congratulations for a successful completion of a successful tenure, in fact more than a tenure. His tenure was over sometime in June 2015. Today we are in September 2016, and in spite of that, the way he has completed his tenure, generally جیسے میرے پیشرو مقررین نے کہا کہ وظیفہ حسن خدمت پر آتے آتے, ریٹائرمنٹ پر آتے آتے آدمی تھوڑا سا بزرگ ہو جاتا ہے. یو لک ایٹ دا پکچر آف علی اکبر نیرومند, کون کہے گا کہ بزرگ ہو گیا ہے؟ خیلی جوان است. ان فیکٹ جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو علی اکبر کے سامنے بزرگ محسوس کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے 31 سالہ تعلقات کا بہت ہی سرسری تذکرہ کیا. میں آپ ہی کی طرح دیگر مقررین سے بھی انتہائی ادب کے ساتھ التماس کروں گا کہ وہ مقررین کی فہرست کے پیش نظر اپنے خطاب کو مختصر رکھیں اور جو کچھ کہنا ہے وہ نیرومند صاحب کو شخصی طور پر بتا دیں. میں اب گزارش کرنے جا رہا ہوں اس تقریب کے ایک اور اہم رکن. میری مراد ہے جناب حسین یاوری صاحب سے, جو انجمن اتحاد ایرانیان کے صدر ہیں. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں جناب حسین یاوری صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. His Excellency Mr. Ali Bariyat, the Chairman Mr. Zafar Javed, and the dignitaries on the stage. First of all, let me say that I am not the president, I am the former president of Anjuman Ittihad Iranian. The story of Mr. Ali Akbar Neeruman is very much connected with Hyderabad. So I will start with a small poem on Hyderabad. گر مہر و الفت کی جنت کہیں ہے تو بے شک یہی ہے, یہی ہے, یہی ہے. بہت سے خوشنما شہر دیکھے ہیں ہم نے, مگر تجھ سا جادو کسی میں نہیں ہے. یہ تو ہمارے ایک ہندوستانی شاعر نے کہہ دیا. دنیا کے
कई 100 ममालिक जो हैं उनमें से किसी को इस जादू नज़र नहीं आया। वो ईरान था जो पहला अपना कॉन्सुलेट ऑफिस हैदराबाद में लगाया 1970 में, यानी 20th सेंचुरी में, और सेकेंड कॉन्सुलेट जो आया वो 21st सेंचुरी में आया। इसका मतलब है वो ईरान और हिंदुस्तान की जो दोस्ती है वो ये चीज़ को साबित करती है कि जो पर्ल सिटी है वो पर्ल को देखने में सिर्फ ईरान के नजरें थे, इसलिए उसने यहाँ कॉन्सुलेट जनरल ऑफिस 1971 में। और हमारी खुशकिस्मती ये रही कि 1985 में एक शख्सियत जो हमारे हैदराबाद ईरानियन डोमिसाइल्स ऑफ हैदराबाद में से थे और वो थे हमारे अली अकबर नीरूमन, वहाँ पे अपॉइंट हुए। उनका अगर आप इनिशियल्स देखेंगे AAN यानी आन, उन्होंने आन बन गए वो कॉन्सुलेट जनरल। 11 कॉन्सल जनरल ईरान से आए। They were very capable people. They did a lot of things, lot of good things. But as Mr. Rockefeller says, it is not only important to do great things, it's also very important to make the people know that you are doing great things. And that was done by Mr. Ali Akbar Neeruman as personal relation officer. ये 31 साल में हमारी खुशकिस्मती रही कि हम जब भी कॉन्सल जनरल जाते थे, कॉन्सुलेट जाते थे, तो वहाँ पे जब नीरूमन साहब का चेहरा देखते थे तो हमें एहसास होता था कि ये हमारे नीरू है। नीरू का मतलब फारसी में होता है पावर, और मन का मतलब होता है मेरा। अगर उनका डी को साइलेंट कर दिए तो ये मेरा